بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ علی نے بھی یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اور وہ جانتا تھا کہ کاظم وفرا کے پیچھے پاگل ہوا جا رہا تھا۔ کاظم کو وہ سمجھا نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ جب تک کاظم اس لڑکی کو حاصل نہیں کر لے گا وہ سکون سے نہیں بیٹھے گا۔ اسی لیے وہ وفرا کے پاس اس کو سمجھانے آیا تھا، مگر وفرا نے اس کو بھی وہی جواب دیا تھا جو وہ کاظم کو دے چکی تھی۔ علی نے بہت کوشش کی تھی کہ وہ کاظم سے بات کر سکے، مگر کاظم تو شاید غصے میں اپنا موبائل ہی توڑ چکا تھا، کیونکہ اس کا نمبر مسلسل بند جا رہا تھا اور ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ کاظم سکندر کا نمبر اس طرح سے بند ہوتا۔ علی نے کاظم کے گھر جا کر بھی اس کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، مگر ملازموں نے علی کو کاظم سے ملنے سے روک دیا۔ کاظم کا حال تو وہ پہلے ہی دیکھ چکے تھے، اسی لیے مزید کوئی ہنگامہ نہیں چاہتے تھے۔ تبھی انہوں نے علی کو یہ کہہ کر واپس بھیج دیا کہ جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو وہ خود ہی سے جا کر مل لے گا، اور علی جانتا تھا کہ کاظم کا یہ غصہ وفرا کو پا کر ہی ختم ہوگا، جو کہ شاید ناممکن تھا۔ اس بات کو تقریباً 1 ہفتہ گزر چکا تھا، مگر نہ تو کاظم کالج جا رہا تھا اور نہ ہی علی کا اس سے کوئی رابطہ تھا۔ اب تو علی کو بھی اس کی فکر ہونے لگی تھی۔ علی نے بہت سی ہمت اکٹھی کی اور ایک بار پھر سے کاظم کے گھر کی طرف چل پڑا۔ اس بار ملازموں نے اس کو کاظم سے ملنے کی اجازت دے دی تھی، اور کاظم صرف اس شرط پر علی سے بات کرنے کے لیے راضی ہوا تھا کہ وہ بھی وفرا تک پہنچنے میں اس کی مدد ضرور کرے گا، اور جیسا وہ کہے گا وہ اس کے پلان میں اس کا ساتھ ضرور دے گا۔ اور علی اپنی دوستی سے مجبور ہو گیا تھا اور اس نے کاظم کی بات مان لی تھی۔ کاظم نے علی کے ساتھ مل کر وفرا کو اغوا کرنے کا پلان بنایا تھا۔ علی نہیں جانتا تھا کہ وہ اس لڑکی کے پیچھے اس حد تک پاگل ہو چکا تھا کہ اس کو ہر قیمت پر حاصل کرنا چاہتا تھا۔ علی بہت مشکل سے راضی ہوا تھا۔ کچھ دن بعد علی وفرا کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ کاظم اپنے رویے پر بہت شرمندہ ہے اور وہ تم سے معافی مانگنا چاہتا ہے۔ علی کی بات سن کر وفرا کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی، اور وہ ساتھ کھڑی ہوئی فروا کو دیکھ کر ہنسنے لگی اور کہنے لگی، میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ محبت کا بھوت جو اس امیر زادے کے سر پر سوار ہے وہ بہت جلدی اتر جائے گا اور وہ خود مجھ سے آ کر معافی مانگے گا۔ دیکھ لو، آج وہ مجھ سے معافی مانگنے آ گیا ہے۔ اور علی سے کہنے لگی، لیکن مجھے تمہارا وہ شرمندہ دوست نظر تو نہیں آ رہا۔ کیا وہ اتنا ہی شرمندہ ہے کہ گاڑی سے اتر کر معافی مانگنے کے لیے 2 قدم چل کر بھی نہیں آ سکتا؟ چلو کوئی بات نہیں، میں ہی جا کر اس سے بات کر لیتی ہوں۔ اور وہ علی کے ساتھ کاظم کی گاڑی کی طرف روانہ ہو گئی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ علی کے جال میں پھنس چکی ہے۔ جیسے ہی وہ کاظم کی گاڑی کے قریب پہنچی تو علی نے اس کے منہ پر کوئی کپڑا ڈالا اور اس کو گاڑی کے اندر کھینچ لیا۔ کاظم نے جلدی سے گاڑی سٹارٹ کی اور وہ بے ہوش ہوئی وفرا کو اٹھا کر ایک ہوٹل میں لے آیا تھا۔ جب وفرا کو ہوش آیا تو اس نے خود کو ایک کمرے میں موجود پایا، اور کاظم اس کے سامنے کھڑا ہنس رہا تھا۔ کیا سمجھی تھی میں اتنی آسانی سے تمہیں چھوڑ دوں گا؟ میں نے تمہیں کہا تھا نا مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے اور میں ہر حال میں تمہیں حاصل کرنا چاہتا ہوں، مگر تم نے میری بات نہ مانی، اسی لیے مجبوراً مجھے تمہیں اٹھا کر لانا پڑا۔ وفرا جو کچھ دیر پہلے اپنی جیت پر خوش ہو رہی تھی اب بند کمرے میں ایک طرف کو سمٹ کر بیٹھی رونے لگی تھی۔ ایک بڑی سی گاڑی کالج میں داخل ہوئی تھی۔ اس گاڑی کو دیکھ کر ہر لڑکے نے سوچا تھا کہ کاش ہم بھی اتنے امیر باپ کے گھر میں پیدا ہوئے ہوتے، اور گاڑی سے نکلتے ہوئے کاظم کو دیکھ کر ہر لڑکی کے دل سے آہ نکلی تھی کہ کاش یہ میرا بوائے فرینڈ ہوتا، کاش ہم بھی اس کے ساتھ اس کی مہنگی اور بڑی سی گاڑی میں گھومتے۔ مگر وہ تو ایسا مغرور تھا کہ مڑ کر کسی لڑکی کو دیکھتا تک نہ تھا۔ دوستی تو بہت دور کی بات تھی، ہر لڑکی اس سے بات کرنے کے لیے مری جاتی تھی، مگر وہ کسی کو لفٹ ہی کہاں کرواتا تھا۔ وہ تو بس اپنی بڑی سی گاڑی میں کالج آتا تھا اور دوسری گاڑیوں کے ساتھ ریس لگاتا، اور مزے کی بات تو یہ تھی کہ وہ دوسری گاڑیوں کے ساتھ لگائی ہوئی ریس ہمیشہ جیت بھی جایا کرتا تھا۔
تبھی تو ہر جگہ قاسم سکندر کے نعرے بھی گونجتے تھے۔ جب بھی ریس شروع ہوتی، سارا کالج قاسم سکندر کی ریس دیکھنے کے لیے اکٹھا ہو جاتا، اور قاسم سکندر جیت کے نشے میں گم سب سے داد وصول کرتا پھرتا۔ پورے کالج میں صرف علی ہی قاسم کا ایک ایسا دوست تھا، بلکہ دوست نہیں، وہ قاسم سکندر کا چمچہ تھا جو ہر وقت اور ہر جگہ اس کے ساتھ موجود ہوتا تھا، اور قاسم کی دولت پر سب سے زیادہ عیاشیاں بھی وہی کرتا تھا، اور لڑکوں کو قاسم کے ساتھ ریس کے لیے بھی وہی تیار کر کے لاتا تھا، اور قاسم سکندر کے دل کے بھی انتہائی قریب تھا۔ تبھی تو قاسم ہر بات کے لیے علی سے مشورہ لیا کرتا تھا۔ قاسم امیر باپ کا بگڑا ہوا بیٹا ضرور تھا، مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ پڑھائی میں بھی اتنا ہی اچھا تھا، اور ہر سال کالج میں ٹاپ بھی کیا کرتا تھا۔ یہ سب وہ اپنی محنت کے بل بوتے پر ہی کرتا تھا۔ پڑھائی کے درمیان میں کبھی بھی اس کے باپ کی دولت نہیں آئی تھی، کیونکہ ذہین تو وہ بچپن سے ہی تھا۔ اس کے باوجود بھی اس نے کسی مہنگی کالج میں جانے کے بجائے ایک مناسب سے کالج کا انتخاب کیا تھا۔ اس کے ماں باپ کو کبھی اس کے متعلق کسی بھی قسم کی شکایت نہیں ملی تھی۔ پڑھائی میں تو اچھا تھا ہی، لیکن اس کے علاوہ وہ کچھ بری عادتوں میں بھی بری طرح سے ملوث تھا، اور اسموکنگ کرنا تو اس کا ایک الگ ہی شوق تھا۔ وہ پورے کالج میں ہونٹوں میں سگریٹ دبائے علی کے ساتھ گھومتا ہوا نظر آتا تھا، اور اس کے تمام ٹیچرز کو سوائے اس کی اسموکنگ سے اس سے کوئی بھی شکایت نہیں تھی۔ وہ بہت بار اس کو منع کر چکے تھے کہ وہ اس طرح سے سرعام سگریٹ ہاتھ میں لیے دندناتا ہوا مت پھرا کرے، مگر وہ ایک کان سے بات سن کر دوسرے کان سے نکال دیا کرتا تھا۔ وفرا بھی اسی کالج کی ایک ہونہار لڑکی تھی جو قاسم سکندر کی ٹکر کی تھی، اور وہ بھی ہر سال کالج میں ٹاپ کرتی تھی، لیکن وہ قاسم سکندر سے ایک سال پیچھے تھی، اسی لیے قاسم کو کبھی اس کے بارے میں معلوم نہیں ہو سکا تھا، اور ایک ہی کالج میں ہونے کے باوجود بھی اس کا سامنا کبھی وفرا سے نہیں ہوا تھا۔ قاسم کے مقابلے میں وفرا ایک غریب گھر کی لڑکی تھی، جس کے ابا ایک سرکاری نوکری سے ریٹائرڈ تھے اور بڑی مشکل سے اپنی بیٹی کو تعلیم دلا رہے تھے۔ وفرا کے ابا کی خواہش تھی کہ وہ پڑھ لکھ کر ان کے بڑھاپے کا سہارا بن سکے، کیونکہ ان کا اپنا بیٹا تو کوئی تھا ہی نہیں، اسی لیے ان کو ساری امیدیں وفرا سے ہی تھیں، اور وہ بڑی مشکل سے اس کی فیس پوری کر رہے تھے، کیونکہ کالج کے 2 ہی تو سال رہ گئے تھے۔ اس کے بعد وفرا کی ڈگری مکمل ہو جاتی، اور اس کی قابلیت کی بنا پر اس کو کوئی بھی اچھی نوکری مل سکتی تھی، اسی لیے وہ اپنی بیٹی کے لیے بہت خوش تھے۔ وفرا تو قاسم کی حرکتوں سے اچھی طرح سے واقف تھی، کیونکہ کالج میں آئے روز اس کی وجہ سے کوئی نہ کوئی تماشا لگا ہوتا تھا۔ وہ اپنے دوست علی کا بہت خیال رکھتا تھا، لیکن علی اس کے ساتھ رہ رہ کر بگڑ گیا تھا، اور وہ قاسم سکندر کی دولت پر قاسم سے زیادہ اتراتا پھرتا تھا۔ اسی لیے آئے روز وہ کسی نہ کسی لڑکے سے لڑائی کر کے بیٹھا ہوتا، اور قاسم اپنے دوست کی خاطر باقی لڑکوں کو بلا وجہ میں مارتا رہتا، کیونکہ اس کو ہرگز برداشت نہیں تھا کہ کوئی علی کی طرف انگلی بھی اٹھائے۔ اسی لیے ہر آئے دن وفرا قاسم کی لڑائیوں کے قصے سنتی رہتی تھی، اور اس کے دل میں قاسم کے لیے بے شمار نفرت بھی تھی۔ اس کو بہت غصہ آتا تھا جب لڑکیاں اس جیسے آوارہ اور بدمعاش قسم کے لڑکے کے ساتھ دوستی کے لیے مری جاتی تھیں، مگر وہ کیا کرتی، اس کی تو اپنی دوست بھی قاسم سکندر کی دولت کے گن گاتی تھی۔ قاسم سکندر دیکھنے میں تو اچھا خاصا خوبصورت نوجوان لڑکا تھا کہ دیکھنے والا اس کو مڑ کر دوسری بار دیکھنے پر مجبور ہو جاتا تھا۔ اوپر سے دولت نے بھی اس کو 4 چاند لگا دیے تھے۔ اگر اس کی حرکتیں کچھ ٹھیک ہوتی تو وفرا پھر بھی اس کے ذکر میں تھوڑی بہت دلچسپی لے لیتی، مگر وفرا کو اس کی حرکتیں تو آوارہ بدمعاش لڑکوں سے بھی زیادہ بری لگتی تھیں۔ اوپر سے تھا بھی وہ امیر باپ کا اکلوتا بیٹا، تو وفرا کو تو اس کا ذکر ویسے ہی بہت برا لگتا تھا، جو پورے کالج میں اپنی دولت کے نشے میں مغرور سا پھرتا رہتا تھا۔ ویسے بھی اس کو اس سب میں ذرہ برابر بھی دلچسپی نہیں تھی، وہ تو صرف کالج پڑھنے کے لیے آتی تھی، اور پڑھ لکھ کر اپنے بوڑھے ماں باپ کا سہارا بننا چاہتی تھی۔ اسی لیے کالج میں جہاں کہیں بھی اسے قاسم کی موجودگی کا پتہ چلتا تو وہ اپنا راستہ بدل لیتی۔ لڑکیاں بھی بجائے قاسم سکندر کو مغرور سمجھنے کے وفرا کو مغرور سمجھتی تھیں، اور اس سے کہتی تھی کہ تم کون سا بہت خوبصورت ہو یا اتنی امیر کبیر ہو،
جو وہ تمہارے ہی پیچھے آئے گا؟ تم تو اس سے ایسے کتراتی پھرتی ہو جیسے وہ صرف تمہارے انتظار میں بیٹھا ہے اور تمہاری جھلک دیکھنے کو بےتاب ہے، جو تم اس سے نظریں پھیر کر اپنا راستہ بدل لیتی ہو۔ کہاں تم اور کہاں قاسم سکندر؟ وفرا حیران تھی کہ لڑکیاں اس انسان کے پیچھے ایسے پاگل تھیں جیسے وہی دنیا کا سب سے حسین انسان تھا، جبکہ وفرا کے لیے وہ بھی ایک عام اور معمولی سا لڑکا تھا جس کو صرف اپنی دولت کا ہی گھمنڈ تھا۔ قاسم سکندر وفرا کو ایک آنکھ نہ بھاتا تھا۔ وہ قاسم سے کوسوں دور بھاگتی تھی۔ اس کے باوجود بھی وفرا کو اس بات کا علم ہوتا تھا کہ قاسم سکندر اس وقت کالج میں کہاں ہے، کس کے ساتھ ہے اور کیا کرتا پھر رہا ہے، کیونکہ کالج کی ہر لڑکی کی زبان پر اس کا ذکر ہوتا تھا اور کالج کی ہر لڑکی اس کے پیار میں ڈوبی ہوئی تھی۔ قاسم سکندر کا یہ کالج میں آخری سال تھا اور ہمیشہ کی طرح اس سال بھی وہ ٹاپ پر تھا، لیکن اس کو کالج کے چھوڑ جانے کا غم بھی تھا۔ جہاں اس نے اتنا عرصہ گزارا تھا اس جگہ سے اس کو محبت ہو گئی تھی۔ وہ بے شک امیر ماں باپ کا بگڑا ہوا لڑکا تھا، لیکن اس نے ہر اس لڑکے کی مدد کی تھی جو اس کے پاس اپنی فیس جمع نہ کروانے کی وجہ سے روتے ہوئے آتے تھے، اور وہ ہر اس لڑکے کی فیس اپنی پاکٹ منی سے دیتا تھا جو بیچارہ غربت کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس سے مدد مانگنے آتا تھا۔ اس لیے تو وہ پورے کالج میں لڑکیوں کے ساتھ ساتھ لڑکوں میں بھی مقبول تھا جو ہر مشکل صورتحال میں دوسروں کی مدد کرتا تھا۔ لیکن اس سب کے ساتھ ساتھ کچھ بری عادتیں بھی اس میں موجود تھیں جن کی وجہ سے وہ وفرا کو بہت برا لگتا تھا، اور اس کی اچھائیاں بھی انہی بری عادتوں میں چھپ سی گئی تھیں۔ وہ قاسم سکندر کا اس کالج میں آخری دن تھا۔ اس نے اپنے ٹاپ کرنے کی خوشی میں اس دن پورے کالج میں ایک پارٹی رکھی تھی اور سب کو اس پارٹی میں آنے کی کھلی دعوت دی تھی۔ لڑکیاں تو جیسے اس کی پارٹی میں جانے کے لیے بہت خوش تھیں، لیکن ان لڑکیوں میں ایک لڑکی ایسی بھی تھی جس کو اس دعوت کی بالکل بھی خوشی نہیں تھی، اور وہ بھلا اور کون ہو سکتی تھی؟ وہ تو تھی وفرا، جس کو قاسم کے نام سے بھی نفرت تھی۔ اور جب اس نے سنا کہ قاسم ٹاپ پر آنے کی وجہ سے پورے کالج کو پارٹی دے رہا ہے تو وہ ایک طنزیہ ہنسی چہرے پر سجائی یہ کہنے لگی کہ وہ تو امیر باپ کا بگڑا ہوا بیٹا ہے جس کو صرف اپنی دولت اڑانے کا کوئی نہ کوئی بہانہ چاہیے۔ اس کے علاوہ اس کو پورے کالج سے کیا غرض ہو سکتی ہے؟ لڑکیاں اس کی یہ بات سن کر وفرا کو کہنے لگیں کہ اتنا بھی غرور کرنا اچھی بات نہیں ہوتی۔ تمہیں نہیں نظر آتا کہ وہ کس طرح سے کالج کے غریب اور ضرورت مند اسٹوڈنٹس کی مدد کرتا ہے؟ مگر تم ہو کہ تمہیں اس میں کوئی بھی اچھائی نظر ہی نہیں آتی۔ تو وفرا ان کے جواب میں کہہ دیتی کہ مجھے اس کی برائیاں بہت اچھی طرح سے نظر آتی ہیں، اسی لیے مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کس کی کیا مدد کر کے دوسروں کے سامنے اچھا بنا پھرتا ہے۔ جبکہ دوسری طرف قاسم اپنی کامیابی کا جشن منا رہا تھا اور لڑکیاں تو اس کے ساتھ ایسی تصویریں بنا رہی تھیں جیسے وہ کوئی بہت مشہور سیلیبریٹی تھا۔ لڑکیوں کے لیے تو وہ اس کالج کی سیلیبریٹی ہی تھا جس کے ساتھ بات کرنے کے لیے وہ ترستی تھیں، اور آج اس کے ساتھ سب کو تصویر بنانے کی اجازت مل گئی تھی جس پہ لڑکیاں بہت فخر محسوس کر رہی تھیں۔ تبھی قاسم نے اپنی کامیابی کا جشن منانے کے لیے ایک بڑے سے کیک کو کاٹا اور اس کا ایک چھوٹا ٹکڑا اٹھا کر وہ علی کے پیچھے بھاگا تھا۔ لیکن یہ کیا، بھاگتے ہوئے وہ ایک لڑکی سے ٹکرا گیا اور وہ لڑکی اپنا بیگ سنبھالتے ہوئے لڑکھڑا کر گرنے ہی لگی تھی کہ قاسم نے فوراً سے اس کا بازو پکڑ کر اس کو سہارا دیا تھا اور گرنے سے بچا لیا تھا۔ وہ لڑکی بجائے قاسم کا شکریہ ادا کرنے کے اس کے ساتھ لڑنے ہی لگ گئی تھی، کیونکہ وہ لڑکی کوئی اور نہیں وفرا شعیب تھی جو جلدی میں لائبریری سے اپنی کتابیں لاتے ہوئے قاسم کے ساتھ ٹکرا گئی تھی۔ اس وقت اگر وفرا کی جگہ کالج کی کوئی اور لڑکی ہوتی تو وہ تو خوشی سے پاگل ہو جاتی کہ قاسم نے اس کو تھاما تھا اور اس سے معذرت کر رہا تھا، مگر وہ تو وفرا شعیب تھی جس کو شاید اس انسان سے سب سے زیادہ نفرت تھی۔ اس نے قاسم کو دھکا دے کر خود سے الگ کیا تھا اور اس پر چلانے لگی تھی کہ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی۔ وہ تو حیران کھڑا اسے دیکھ رہا تھا جو خود سے میں نہ جانے کیا بول رہی تھی۔ وہ معذرت کرتا ہوا اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ انجانے میں اس سے ٹکرا گیا تھا،
مگر وفرا شعیب تو غصے سے پاگل ہی ہوتی جا رہی تھی۔ وہ کہنے لگی تم اپنے یہ چونچلے کسی اور لڑکی کو دکھانا، مجھے تم اپنی دولت کی نمائش سے اپنی طرف متوجہ نہیں کر سکتے، اور نہ ہی میں تمہاری ان باتوں میں آنے والی ہوں۔ وہ تو اپنے کپڑے ایسے جھاڑ رہی تھی جیسے قاسم کے ہاتھوں پر کوئی گندگی لگی تھی جو اس کو چھونے سے اس کے کپڑوں پر لگ گئی تھی۔ وہ غصے میں بولتی جا رہی تھی اور قاسم بیچارہ بس معذرت ہی کیے جا رہا تھا۔ وفرا نے اس کی ایک نہ سنی اور اس کو وہیں پر کھڑا چھوڑ کر اپنی کتابیں سنبھالتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ وفرا خود تو وہاں سے چلی گئی تھی، مگر اس کی خوبصورتی قاسم سکندر کے دل پر اپنے نقش چھوڑ گئی تھی۔ وہ فر فر بولتی ہوئی لڑکی اس کے دل کو بھا گئی تھی اور وہ اس کے حسن میں گم سا ہو گیا تھا۔ جب وفرا کی جانے کے کافی دیر بعد بھی وہ اپنی جگہ سے نہ ہلا تو علی نے آگے بڑھ کر اسے کندھے سے پکڑ کر ہلایا تھا۔ کیا ہو گیا؟ چلو جانے بھی دو، اب کوئی بات نہیں، اگر وہ تمہیں دو باتیں سنا ہی گئی ہے تو معاف کر دو اس کو، وہ شاید تمہیں جانتی نہیں ہے، تبھی تو تمہارے ساتھ اتنی بدتمیزی کر گئی ہے۔ علی کو تو لگا تھا کہ شاید وہ غصے سے شوق ہوا کھڑا ہے، تبھی تو وہ قاسم کو سمجھا رہا تھا کہ جانے تو یار، معاف کر دو اس بیچاری لڑکی کو، مگر قاسم تو اپنی جگہ سے ایک انچ بھی نہیں ہلا تھا۔ تبھی اس نے آنکھیں جھپکے بغیر علی سے پوچھا تھا، کون تھی وہ لڑکی اور کیا نام تھا اس لڑکی کا؟ اور علی کو لگا تھا کہ بس اب اس لڑکی کی شامت آئی سو آئی، کیونکہ قاسم جس کے بارے میں بھی یہ سوال پوچھتا تھا اس کی قاسم کے ہاتھوں خیر نہیں ہوتی تھی۔ علی قاسم کو بہت سمجھا رہا تھا، مگر تب قاسم نے غصے سے علی کی طرف دیکھا اور اپنا سوال دہرایا، میں نے پوچھا ہے کون تھی وہ لڑکی، اگر تمہیں نہیں معلوم تو مجھے اس لڑکی کے بارے میں ساری انفارمیشن اکٹھی کر کے دو۔ اور علی بھی قاسم کے اس طرح سے بولنے پر سہم گیا تھا اور اس کی فر چلتی زبان کو ایک دم سے بریک لگ گئی تھی، جبکہ قاسم ایک گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کی نظریں ابھی بھی اس طرف ہی ٹکی ہوئی تھیں جس طرف وفرا گم ہوئی تھی۔ وفرا غصے سے ہانپتی ہوئی کینٹین میں داخل ہوئی تھی۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی کتابیں ایک میز پر پھینکنے والے انداز میں رکھیں اور کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ آج اس کی دوست بھی کالج نہیں آئی تھی۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنے غصے کا اظہار کس سے کرے۔ اس کی ایک ہی تو دوست تھی، فروا، جس سے وہ ہر بات کیا کرتی تھی، لیکن دوسری لڑکیوں کی طرح فروا بھی قاسم پر فدا تھی۔ لیکن اس کے باوجود بھی وفرا فروا سے قاسم کی برائی کر لیا کرتی تھی، اور آج اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اپنے دل کا حال کس کو سنائے۔ تبھی اس نے موبائل فون نکالا اور فروا کا نمبر ملانے لگی۔ جیسے ہی فروا نے فون اٹھایا تو وفرا نے اس کو سارا واقعہ کہہ سنایا۔ دوسری طرف فروا اس کی ساری بات سن کر کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی، اور وہ خوش بھی ہو رہی تھی کہ چلو میری دوست کا سامنا بھی اس خوبرو نوجوان سے ہو ہی گیا، اور اپنے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے بولی، اوف، میں نے آج چھٹی کیوں کر لی، میں نے تو سارا کچھ ہی مس کر دیا۔ ہو شٹ اپ، میں تمہیں بتا رہی ہوں کہ مجھے اس انسان پر کس قدر غصہ آ رہا ہے، اور تم مزے لے لے کر میرا مذاق اڑا رہی ہو۔ اور وفرا نے غصے سے فون بند کر دیا۔ اس بات کو 2 دن گزر چکے تھے، اور ان دنوں میں قاسم علی اس لڑکی کے متعلق بہت بار پوچھ چکا تھا۔ آخرکار علی نے وفرا کے متعلق ساری معلومات اکٹھی کر لی، کیونکہ یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ وہ اسی کالج کی ہی تو اسٹوڈنٹ تھی، اور اسٹوڈنٹ بھی وہ جو قاسم کے مقابلے کی تھی۔ وہ بھی قاسم کی طرح ہر سال ٹاپ کرتی تھی۔ ادھر قاسم کی پڑھائی مکمل ہوئی تو ادھر وفرا کا بھی کالج کا آخری سال شروع ہو چکا تھا۔ علی نے قاسم کو وفرا کے بارے میں ساری انفارمیشن دی، اور اس کے آگے ایک بار پھر سے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا کہ یار جانے تو معاف کر دو اس کو۔ اور قاسم حیرانگی سے علی کو دیکھنے لگا، کس چیز کی معافی؟ مجھے تو وہ لڑکی اچھی لگنے لگی ہے، اور میں اس کو ہر قیمت پر حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تم تو جانتے ہو کہ مجھے جو چیز پسند آ جائے میں اسے حاصل کر کے ہی رہتا ہوں۔ میں تو اس کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، اسی لیے تو میں نے تمہیں اس کے بارے میں انفارمیشن اکٹھی کرنے کے لیے کہا تھا۔ اور علی کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا تھا۔ تو قاسم سے کہنے لگا کہ یار وہ لڑکی کالج کی باقی سب لڑکیوں سے بہت الگ ہے۔ میں بھی جانتا ہوں کہ کالج کی ساری لڑکیاں تم سے دوستی کرنے کے لیے مری جاتی ہیں، مگر وہ ایسی نہیں ہے۔
اور کاظم دونوں ہاتھ سر کے پیچھے باندھتا ہوا بولا کہ آخر ہے تو وہ بھی اسی کالج کی ایک لڑکی نا، میں اس سے اپنی محبت کا اظہار ضرور کروں گا اور مجھے یقین ہے کہ وہ مان بھی جائے گی۔ بس لڑکیوں میں تھوڑا بہت غرور ہی تو ہوتا ہے کہ لڑکا ان کے پاس جا کر خود سے پہل کرے۔ دیکھنا اس کا بھی غرور میری بات سن کر خود ہی ٹوٹ جائے گا۔ کاظم کی اپنی پڑھائی تو مکمل ہو چکی تھی، لیکن اب وہ وفرا کے لیے کالج جا رہا تھا کہ وہ اس کو ڈھونڈ کر اس سے اپنی محبت کا اظہار کر سکے۔ آخر اس کو وہ کالج میں نظر آ ہی گئی تھی، جو کینٹین میں اپنی دوست کے ساتھ بیٹھی باتوں میں مصروف تھی۔ کاظم سیدھا اس کے پاس گیا اور ایک کرسی دھکیل کر بیٹھ گیا۔ جہاں وفرا نے سر اٹھا کر کاظم کو دیکھا تھا، وہیں پر فروا کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی تھی، اور وہ دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی کہ کاظم ان کے پاس آ کر بیٹھا تھا۔ اس کے دل میں تو لڈو پھوٹ رہے تھے کہ جس لڑکے سے کالج کی ساری لڑکیاں بات کرنے کے لیے ترستی تھیں، وہ آج اس کے پاس آ کر بیٹھا تھا۔ مگر وہ وفرا کے تاثرات سے انجان تھی، جس کو کاظم کا اس طرح آ کر ان کے ساتھ بیٹھنا بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا، اور وہ غصے سے کاظم کو دیکھ رہی تھی۔ کاظم نے بولنا شروع کیا۔ کینٹین میں موجود سبھی لڑکوں اور لڑکیوں کا دھیان اس کی طرف تھا۔ جی میرا نام کاظم سکندر ہے۔ تبھی وفرا نے اس کو ٹوکا اور کہنے لگی، ہاں جی میں اچھی طرح سے جانتی ہوں، بھلا تمہارے نام سے کالج میں کون واقف نہیں ہوگا۔ وہ مسکرا دیا تھا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہوئی، مجھے بھی کچھ ہی دن پہلے آپ کے بارے میں معلوم ہوا ہے۔ آپ تو ہمارے کالج کی ایک بہت برائٹ اسٹوڈنٹ ہیں۔ مجھے یہ جان کر بہت خوشی ہوئی ہے کہ آپ بھی میری طرح ہی ہر سال ٹاپ کرتی ہیں۔ جی ہاں، میں اپنی محنت سے ٹاپ کرتی ہوں، آپ کی طرح رشوت دے کر پاس نہیں ہوتی۔ وفرا بازو باندھے کرسی کے ساتھ ٹیک لگائے بڑے غور سے اس کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ کاظم اس کی بات پر کھل کر ہنسا تھا اور تبھی کہنے لگا، آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ میری پڑھائی مکمل ہو چکی ہے، تو میں یہاں آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنے آیا تھا۔ کیا آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ اس نے ڈائریکٹ ہی کہہ دیا تھا، اور جہاں فروا حیران رہ گئی تھی، کینٹین میں بیٹھی سبھی لڑکیوں کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی تھیں، اور وفرا نے نظر اٹھا کر فروا کی طرف دیکھا تھا، جیسے کہہ رہی ہو میں نے تمہیں کہا تھا نا، یہ ایک نمبر کا بدماش لڑکا ہے۔ لیکن فروا کو اس وقت وفرا کی ہوش ہی کہاں تھی، وہ تو کاظم میں ہی گم بیٹھی تھی۔ وفرا نے اپنا بیگ اٹھایا اور اپنی چیزیں سنبھالتے ہوئے چل پڑی۔ مجھے تمہاری فضول باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، تم اپنی اس جھوٹی محبت کا اظہار کسی اور کے سامنے جا کر کرنا، میں تمہاری باتوں میں آنے والی نہیں ہوں۔ مگر کاظم اس کا راستہ روک کر اس کے سامنے آیا تھا۔ دیکھیں میں سچ کہہ رہا ہوں، اور میں ویسا بگڑا ہوا لڑکا بالکل بھی نہیں ہوں جیسا آپ مجھے سمجھ رہی ہیں۔ میں بھی نہیں جانتا کہ کب اور کیسے، لیکن مجھے سچ میں آپ سے محبت ہو گئی ہے اور میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وفرا نے ایک بار پھر سے اس کو نظر انداز کیا تھا اور کینٹین سے باہر آ گئی تھی۔ کینٹین کے باہر بھی کافی لڑکے اور لڑکیاں ان دونوں کو دیکھ کر اکٹھے ہونے لگ گئے تھے۔ یہ پہلی بار ہوا تھا کہ کاظم کسی لڑکی کے پیچھے چلتا ہوا آ رہا تھا، نہیں تو ہمیشہ سے لڑکیاں ہی کاظم کے پیچھے پڑی رہتی تھیں۔ جب کاظم نے دوسری بار فروا کا راستہ روک کر اس کو اپنی محبت کا یقین دلانے کی کوشش کی، تو وفرا نے ایک زوردار تھپڑ کاظم کے منہ پر جڑ دیا تھا اور انگلی اٹھا کر کہنے لگی، میں نے تمہیں کہا تھا نا میرے پیچھے مت آؤ، تم نے مجھے بھی دوسری لڑکیوں کی طرح بے وقوف سمجھ رکھا ہے جو تمہاری دولت دیکھ کر تمہارے پیچھے دوڑی چلی آئے گی۔ اور آگے بڑھ گئی، لیکن کاظم اپنا رخسار مسلتے ہوئے وفرا کو جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ تبھی اس کو احساس ہوا تھا کہ سارے کالج کی نظریں اس پر جمی ہوئی تھیں۔ زندگی میں کبھی بھی کسی نے اس کی اس طرح سے بے عزتی نہیں کی تھی جس طرح سے آج وفرا کر گئی تھی۔ یہ پہلی بار ہوا تھا کہ وہ اس طرح سے پورے کالج کے سامنے نظریں جھکاتا ہوا اپنی گاڑی کی طرف بڑھا تھا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ پڑ رہا تھا۔ وہ اپنی گاڑی میں آ کر بیٹھا اور گاڑی سٹارٹ کر کے گھر کی طرف چل پڑا۔ اس نے آج سے پہلے اتنی تیز ڈرائیونگ کبھی نہیں کی تھی۔ اس کے چہرے سے صاف نظر آتا تھا کہ وہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ اتنی توہین کاظم سکندر کی، اتنی توہین! تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے انکار کرنے کی؟ تم شاید مجھے جانتی نہیں ہو۔
وہ غصے سے بولے جا رہا تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس نے چیزوں کو ادھر ادھر پھینکنا شروع کر دیا تھا۔ اس کے ماما بابا تو گھر پر موجود نہیں تھے، وہ تو کسی بزنس کے سلسلے میں ملک سے باہر گئے ہوئے تھے۔ ایسے میں ملازم اس کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر وہ اپنا غصہ پورے گھر پر اتار رہا تھا۔ اس نے ہر چیز تہس نہس کر کے رکھ دی تھی۔ جب وہ ساری چیزیں بکھیر بکھیر کر تھک چکا تو غصے سے قدم اٹھاتا اپنے کمرے میں چلا گیا اور زور سے دروازہ بند کر کے اوندھے منہ بیڈ پر گر گیا۔ علی نے بھی یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اور وہ جانتا تھا کہ قاسم وفرا کے پیچھے پاگل ہوا جا رہا تھا۔ قاسم کو تو وہ سمجھا نہیں سکتا تھا، کیونکہ وہ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ جب تک قاسم اس لڑکی کو حاصل نہیں کر لے گا وہ سکون سے نہیں بیٹھے گا۔ اس لیے وہ وفرا کے پاس اس کو سمجھانے آیا تھا، مگر وفرا نے اس کو بھی وہی جواب دیا تھا جو وہ قاسم کو دے چکی تھی۔ علی نے بہت کوشش کی تھی کہ وہ قاسم سے بات کر سکے، مگر قاسم تو شاید غصے میں اپنا موبائل ہی توڑ چکا تھا، کیونکہ اس کا نمبر مسلسل بند جا رہا تھا، اور ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ قاسم سکندر کا نمبر اس طرح بند ہوتا۔ علی نے قاسم کے گھر جا کر بھی اس کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، مگر ملازموں نے علی کو قاسم سے ملنے سے روک دیا۔ قاسم کا حال تو وہ پہلے ہی دیکھ چکے تھے، اسی لیے مزید کوئی ہنگامہ نہیں چاہتے تھے۔ تبھی انہوں نے علی کو یہ کہہ کر واپس بھیج دیا کہ جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو وہ خود ہی اس سے جا کر مل لے گا، اور علی جانتا تھا کہ قاسم کا یہ غصہ وفرا کو پا کر ہی ختم ہوگا، جو کہ شاید ناممکن تھا۔ اس بات کو تقریباً 1 ہفتہ گزر چکا تھا، مگر نہ تو قاسم کالج جا رہا تھا اور نہ ہی علی کا اس سے کوئی رابطہ تھا۔ اب تو علی کو بھی اس کی فکر ہونے لگی تھی۔ علی نے بہت سی ہمت اکٹھی کی اور ایک بار پھر سے قاسم کے گھر کی طرف چل پڑا۔ اس بار ملازموں نے اس کو قاسم سے ملنے کی اجازت دے دی تھی، اور قاسم صرف اس شرط پر علی سے بات کرنے کے لیے راضی ہوا تھا کہ وہ بھی وفرا تک پہنچنے میں اس کی مدد ضرور کرے گا، اور جیسا وہ کہے گا وہ اس کے پلان میں اس کا ساتھ ضرور دے گا۔ اور علی اپنی دوستی سے مجبور ہو گیا تھا، اس نے قاسم کی بات مان لی تھی۔ قاسم نے علی کے ساتھ مل کر وفرا کو اغوا کرنے کا پلان بنایا تھا۔ علی نہیں جانتا تھا کہ وہ اس لڑکی کے پیچھے اس حد تک پاگل ہو چکا تھا کہ اس کو ہر قیمت پر حاصل کرنا چاہتا تھا۔ علی بہت مشکل سے راضی ہوا تھا۔ کچھ دن کے بعد علی وفرا کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ قاسم اپنے رویے پر بہت شرمندہ ہے اور وہ تم سے معافی مانگنا چاہتا ہے۔ علی کی بات سن کر وفرا کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی، اور وہ ساتھ کھڑی فروا کو دیکھ کر ہنسنے لگی اور کہنے لگی، میں نے تمہیں کہا تھا نا، محبت کا بھوت جس امیر زادے کے سر پر سوار ہے وہ بہت جلدی اتر جائے گا اور وہ خود مجھ سے آ کر معافی مانگے گا۔ دیکھ لو، آج وہ مجھ سے معافی مانگنے آ گیا ہے۔ اور علی سے کہنے لگی، لیکن تمہارا وہ شرمندہ دوست نظر تو نہیں آ رہا، کیا وہ اتنا ہی شرمندہ ہے کہ گاڑی سے اتر کر معافی مانگنے کے لیے 2 قدم چل کر بھی نہیں آ سکتا؟ چلو کوئی بات نہیں، میں ہی جا کر اس کی بات سن لیتی ہوں۔ اور وہ علی کے ساتھ قاسم کی گاڑی کی طرف روانہ ہو گئی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ علی کے جال میں پھنس چکی تھی۔ جیسے ہی وہ قاسم کی گاڑی کے قریب پہنچی تو علی نے اس کے منہ پر کوئی کپڑا ڈالا اور اس کو گاڑی کے اندر کھینچ لیا۔ قاسم نے جلدی سے گاڑی سٹارٹ کی اور وہ بے ہوش ہوئی وفرا کو اٹھا کر ایک ہوٹل میں لے آیا تھا۔ جب وفرا کو ہوش آیا تو اس نے خود کو ایک کمرے میں موجود پایا اور قاسم اس کے سامنے کھڑا ہنس رہا تھا۔ تم کیا سمجھتی تھی میں اتنی آسانی سے تمہیں چھوڑ دوں گا؟ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے اور میں ہر حال میں تمہیں حاصل کرنا چاہتا ہوں، مگر تم نے میری بات نہ مانی، اسی لیے مجبوراً مجھے تمہیں اٹھا کر لانا پڑا۔ وفرا جو کچھ دیر پہلے اپنی جیت پر خوش ہو رہی تھی، اب بند کمرے میں ایک طرف کو سمٹ کر بیٹھی رونے لگی تھی۔ تبھی وہ اس کے قریب آیا، گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھا اور کہنے لگا کہ تمہاری بھلائی تو اب اسی میں ہے کہ تم چپ چاپ مجھ سے نکاح کر لو، نہیں تو تم تو جانتی ہو ایک لڑکی گھر سے باہر ایک بھی رات گزار آئے تو لوگ اس کو قبول نہیں کرتے، اور میں تو تمہیں تب تک نہیں چھوڑوں گا جب تک تم مجھے اپنانے کے لیے تیار نہ ہو جاؤ۔ اب تمہارے پاس ادھر سے جانے کا نکاح کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے،
और मुस्कुराता हुआ उठ खड़ा हुआ था। विफ्रा ने भीगी हुई आंखों के साथ इस मगरूर इंसान को देखा था और उसके पास भी अब अपनी इज्जत बचाने का इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं था कि वो चुपचाप इससे निकाह कर लेती। काजिम विफ्रा को निकाह के बाद अपने घर ले आया था। वो सजी संवरी उसके कमरे में बैठी थी। काजिम तो बेहद खुश था कि उसने कॉलेज की सबसे टैलेंटेड लड़की को बहुत आसानी से हासिल कर लिया था। वो हमेशा से ऐसा ही था। उसको जो चीज़ पसंद आ जाती थी तो उसको हासिल करके ही दम लेता था। वो फतह के नशे में सरशार जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, विफ्रा को कहका लगाते देखकर हैरत ज़दा रह गया था। वो हैरान था कि कुछ देर पहले तो इस लड़की ने रो रो कर अपना बुरा हाल किया था और अब वो इसके सामने ही बैठी ऐसे कहके लगा रही थी जैसे वो ज़बरदस्ती नहीं बल्कि अपनी खुशी से इसके साथ रुखसत होकर आई थी। काजिम के होश तो ठिकाने तब लगे जब उसे पता चला कि विफ्रा ने इससे बदला लेने की ठान ली थी और वो भी इसको वैसे ही बर्बाद करने के लिए इस घर में आई थी जैसे वो विफ्रा को बर्बाद कर चुका था और इस तरह से उठाकर उसको अपने घर ले आया था। मगर वो एक लड़की ही तो थी, आखिर वो इसका क्या बिगाड़ लेती। इसीलिए काजिम ने विफ्रा के इस तरह से तंजिया हंसने को नज़रअंदाज कर दिया और उसके पास आकर बैठ गया। विफ्रा अभी भी इसकी तरफ तंजिया नज़रों से देख रही थी। तुम क्या समझते हो कि ज़बरदस्ती का निकाह करके तुम मुझे पा लोगे? ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। अगर तुम दुनिया में आखिरी इंसान भी हुए तब भी मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं होगी। और ये जो तुम अपनी फ़तह का जश्न मना रहे हो, ये तुम्हारी भूल है कि तुम मुझे फ़तह करने में कामयाब हो गए हो। मैं भी विफ्रा शुएब हूँ और तुम जैसे इंसान को मैं कभी भी अपना शौहर कबूल नहीं करूँगी। वो खिलकर हंसा था। यही तो, इस तरह से तो तुम्हारा बोलना मेरा दिल चुरा कर ले गया था। मुझे अच्छा लगता है जब तुम मुझसे इस चैलेंजिंग अंदाज में बात करती हो। कोई बात नहीं, आखिर तुम मुझसे कहाँ तक भागोगी? लौट कर तो मेरे पास ही आओगी ना। विफ्रा अपना दुपट्टा संभालते हुए बेड से उठी और कमरे का दरवाज़ा खोलकर खड़ी हो गई। अब तुम इस कमरे से बाहर जा सकते हो, क्योंकि जब तक मैं नहीं चाहूँगी तुम मेरे साथ एक ही कमरे में नहीं रह सकते। अगर तुम आसानी से कमरे से बाहर ना गए तो मैं शोर मचा मचा कर घर के सारे मुलाजिमों को इकट्ठा कर लूँगी और फिर तुम मुझे जानते ही हो कि अगर मैं कॉलेज में सबके सामने तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ मार सकती हूँ तो यहाँ कैसा वावेला मचाऊंगी। ओह ठीक है, मैं कमरे से बाहर चला जाता हूँ। अब तो मैंने तुम्हें हासिल कर ही लिया है, आखिर तुम कितने दिन तक शोर मचाओगी। और वो विफ्रा के पास से मुस्कुराता हुआ गुजर गया था। विफ्रा को काजिम के घर आए 1 हफ्ता गुजर गया था और वो हर रोज़ घर की सारी चीज़ें उलट पुलट के रख देती। विफ्रा 1 हफ्ते में काजिम का बहुत सा नुकसान कर चुकी थी। उसके महंगे से महंगे डेकोरेशन पीस तोड़ चुकी थी, हत्ता कि उसके घर का हुलिया ही बिगाड़ चुकी थी। मुलाजिम उसका बखेरा समेट समेट कर तंग आ चुके थे, मगर कासिम ये सब देखकर खुश हो रहा था। तभी अचानक उसके मामा बाबा घर वापस आए। जब उन्होंने घर का ये हाल देखा तो मुलाजिमों से पूछने लगे, ये घर का हाल क्या बना रखा है? मुलाजिम बेचारे क्या कहते। तभी विफ्रा उनके सामने आई और कहने लगी, ये सब कुछ मैंने किया है। अगर आपका बेटा मुझे ज़बरदस्ती उठाकर अपने घर ला सकता है तो ये तो बहुत मामूली सा ड्रामा है जो मैं लगा रही हूँ, वरना आप नहीं जानते कि आपके बेटे ने जो किया है उसके लिए तो मैं आप जैसे इज्जतदार लोगों को बदनाम करके रख दूँ। सिकंदर साहब को तो इस लड़की की अपने घर में मौजूदगी वैसे ही खलने लगी थी और वो इसको जली कटी सुनाकर अपने कमरे की तरफ चल दिए थे। काजिम घर आया तो विफ्रा कमरे का दरवाज़ा बंद किए ज़ारो कतार रो रही थी। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? जब तुम्हें मालूम था कि तुम्हारे माँ बाप मुझे कबूल नहीं करेंगे तो क्यों ज़बरदस्ती मुझे इस घर में लेकर आए? क्या हुआ? किसी ने तुम्हें कुछ कहा है क्या? कासिम को विफ्रा का रोना देखकर गुस्सा आ गया था और वो गुस्से से पांव फटकता हुआ सिकंदर के कमरे की तरफ गया था। आपने विफ्रा को क्या कहा है? आपको तो मुझसे बहुत मोहब्बत है ना, तो मैं भी इस लड़की को पसंद करता हूँ। अब वो भी इस घर में वैसे ही अपना हक जताएगी जैसे कि मैं। सिकंदर कुछ कहने के लिए आगे बढ़े ही थे कि कासिम ने इनको वहीं हाथ के इशारे से रोक दिया था और दूसरी तरफ विफ्रा अपने कमरे में बैठी खुश हो रही थी।
کہ اس نے اس مغرور انسان کو اس کے ہی باپ کے مقابل لا کھڑا کیا تھا۔ اب تو وہ ہر روز ایسے ہی کرتی، قاسم کے سامنے اس کے ماں باپ کی شکایتیں لگا کر روتی رہتی، اور قاسم کی غیر موجودگی میں وہ اس کے ہی ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرتی رہتی، مگر قاسم کو بھی وفرا کے علاوہ کسی کی بات کا یقین نہیں آتا تھا۔ اب تو وہ وفرا کے لیے اپنے ماں باپ سے لڑنے لگا تھا، اور وفرا قاسم کو اس طرح سے اپنے ہی ماں باپ سے لڑتا ہوا دیکھ کر خوش ہوتی تھی۔ آہستہ آہستہ قاسم اپنے ہی ماں باپ سے بدگمان ہوتا جا رہا تھا۔ ایک دن بات اتنی بڑھی کہ سکندر کا قاسم پر ہاتھ اٹھ گیا تھا، لیکن قاسم پھر بھی بولنے سے باز نہیں آیا تھا، اور اپنے باپ کے سامنے کھڑا زبان درازی کیے جا رہا تھا۔ تب وفرا کو پہلی بار احساس ہوا تھا کہ وہ تو ایسی نہیں تھی کہ ایک باپ کے دل میں بیٹے کے لیے نفرت ہی بھر دے۔ اس کو قاسم پر ترس آنے لگا تھا، جس کا گناہ صرف اتنا ہی تو تھا کہ اس نے وفرا سے محبت کی تھی، اور وہ قاسم کو اس گناہ کی سزا آخر کب تک دیتی؟ وہ تو اس کی ہر خوشی کا خیال رکھتا تھا، پھر وہ کیوں اس کو برباد کرنے پر تل گئی تھی؟ آہستہ آہستہ اس کا دل قاسم کے لیے صاف ہونے لگا تھا، اور وہ بھی قاسم کی محبت میں مبتلا ہونے لگی تھی۔ گھر میں سارا دن تو کوئی خاص کام ہوتا نہیں تھا۔ اب اس نے گھر کی چیزوں کو توڑنے پھوڑنے کے بجائے گھر کو سنوارنا شروع کر دیا تھا۔ قاسم بھی وفرا کی اس تبدیلی پر حیران رہ گیا تھا۔ اب وہ اس سے پہلے کی طرح چیخ چیخ کر لڑتی بھی نہیں تھی، بلکہ اب تو وہ اس سے اپنائیت کا اظہار کرتی تھی۔ آخر اس نے وفرا کا دل جیت ہی لیا تھا، لیکن وہ سکندر سے ابھی بھی ناراض تھا، جو اس کی بیوی کو قبول نہیں کر پائے تھے۔ وفرا کو اس گھر میں آئے 1 سال گزر چکا تھا، جب اس نے دیکھا کہ قاسم نے اس کی سب بدتمیزیوں کے باوجود بھی اس کا ہر موقع پر ساتھ دیا تھا، حتیٰ کہ اس کے لیے اپنے ماں باپ سے بھی لڑنے کے لیے تیار تھا۔ تب وفرا نے سکندر سے معافی مانگی اور کہنے لگی کہ آپ کے بیٹے نے میرے ساتھ جو زیادتی کی تھی، یہ سب اسی کا تو ری ایکشن تھا، مگر اب مجھے احساس ہو گیا ہے کہ وہ اتنا برا نہیں ہے جتنا برا میں اس کو سمجھتی آئی ہوں۔ اسی لیے میں آپ سے بہت شرمندہ ہوں کہ میں نے ایک بیٹے کے دل میں باپ کے خلاف نفرت بھری۔ میرے ابا نے تو مجھے کبھی ایسا نہیں سکھایا تھا، پھر نہ جانے کیوں میں ایسی بن گئی تھی۔ میں آپ سے معافی مانگتی ہوں، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ اور سکندر تو اس لڑکی سے پہلے دن سے ہی واقف تھے، جو ان کے اپنے ہی بیٹے کی وجہ سے ان کے گھر میں قید ہو کر رہ گئی تھی۔ انہوں نے فروا کے سر پر پیار دیا اور اس کو اپنی بہو مان لیا۔ قاسم کا کیا تھا؟ وہ تو پہلے دن سے ہی اس لڑکی کے عشق میں پاگل ہو گیا تھا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔